حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنا زبردست حملہ ہوا کہ دعوت دی ایک صاحب جمال صاحب منصب عورت نے تنہائی میں دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے دروازوں، اور پھر گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ جوان آدمی ہے، بھرپور جوانی ہے، عرصے دراز سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اس حالت میں یہ دعوت دی جا رہی ہے تو قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، تھوڑا سا خیال تو ان کے دل میں بھی آ گیا بشریت کے تقاضے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یہ جو خیال آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بشریت کے تقاضے سے، یہ ایسا نہیں تھا کہ جو عمل پر آمادہ کر دے، گناہ کے کرنے پر آمادہ کر دے، بلکہ کبھی رغبت اور میلان تھا۔ اور اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے، جیسے کہ روزے دار ہو اور روزے دار کے سامنے جب کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، روزے دار کے سامنے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا شربت اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو رغبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی مکمل دل میں عزم ہے کہ میں پیوں گا نہیں، کیونکہ روزہ ہے میرا۔ تو چونکہ عزم کیا ہوا ہے کہ روزہ ہے، تو اس واسطے باوجود اس اشتیاق کے، رغبت کے، شوق کے جو اس کو دیکھ کر پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی کرے گا نہیں، یہ دل میں پکا ارادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال آیا وہ اس قسم کا تھا، رغبت کہ جیسے روزے دار کو پانی دیکھ کر رغبت ہوتی، وہ رغبت پیدا ہوئی، ظاہر ہے۔ لیکن کیا کیا؟ اس رغبت پر عمل کرنے کے بجائے دیکھا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، تو اپنے بس میں یہ تھا کہ دروازے تک پہنچ جائے بھاگ کے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ قرآن کریم کہتا ہے، تو وہ دروازے تک بھاگ گئے۔ کیا مطلب؟ کہ زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، دروازے تک پہنچ جاؤں، باقی تالوں کو توڑنا اور دروازے کھولنا یہ آپ کے قبضے قدرت میں، تو آگے کا کام آپ کے سپرد، میرے بس میں اتنا تھا۔ تو وہاں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو جب اللہ جل جلالہ نے دیکھا کہ میرے بندے نے جو اس کے بس میں تھا وہ کر لیا، مقدور بھر کام اس نے کر لیا اور باقی کام میرے حوالے کر دیا، مجھ سے توفیق مانگی، مجھ سے مدد مانگی، تو کیا ہوا کہ دروازے کھل گئے، دروازے کھل گئے۔ تو جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کو ناکام و نامراد نہیں فرماتے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وار می باید دوید، کہ اگرچہ تمہیں گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، دنیا کے اندر کوئی رکھنا نظر نہ آ رہا ہو، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، لیکن خیر یوسف وار می باید دوید، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام دروازے تک بھاگے تھے اس طرح تم بھی بھاگ جاؤ، وہاں تک بھاگ جاؤ، اپنے بس میں اتنا ہے۔
تو یہ بات اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے کہ اللہ میں نے ندامت بھی ہے، چھوڑ بھی دیا، اپنی طرف سے ٹوٹا پھوٹا عزم بھی کر لیا. ٹوٹا پھوٹا اس لیے کہ میں کیا اور میرا عزم کیا، میں کیا اور میرا ارادہ تو کر لیا، لیکن میں کیا اور میرا ارادہ کیا، میرا عزم کیا. تو وہ اس لیے جو کچھ بھی عزم کروں گا ٹوٹا پھوٹا ہی ہوگا. تو وہ عزم کر لیا، لیکن اب اس عزم کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھنا اور مجھے بھٹکنے، بہکنے، پھسلنے سے بچانا اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا فرما دیجئے اس پر ثابت قدم رہنے کی. اللہم ثبتنی ان اضل واہدنی ان اضل. یہ دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے پھسلنے سے بچا کر مجھے ثابت قدم رکھے. یہ دعا کر لیں تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ توفیق الہی شامل حال ہوگی، مدد آئے گی. گناہوں سے بچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوگی. پھر بھی اگر دوبارہ پھسل گیا، فرض کرو کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو پھر دوبارہ اسی طرح کر لیں، پھر دوبارہ اسی طرح کر لیں. اور ہمارے حضرت تو عجیب بات فرمایا کرتے ہیں، عارف قدس اللہ تعالیٰ کہ بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے یہ سب باتیں سنی تھی بزرگوں کی کہ بھئی ندامت ہو، وقت پہ چھوڑ دو، عزم کر لو، تمہارے کام اتنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لو کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھیے. پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی پھسل گئے، دوبارہ پھر گناہ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ جب میں نے اللہ میں سے مانگا تھا، جب میں نے اپنے حصے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا تھا کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، پھر بھی کیوں ہو گیا یہ دماغ میں خیال آتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس طرح بھی